لکھی ہیں، اتنی حدیثیں ان سے منقول ہیں. آپ اصول اٹھا لیجئے، بہت ساری کتابیں، اعمالی اٹھا لیجئے، شیخ صدوق کی کتاب اٹھا لیجئے، سب میں ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس. یعنی آپ دیکھیے کہ ابن عباس بہت بڑے ایک رائٹر گزرے ہیں مولا متقیان کے زمانے. اب اس کے بعد جو ہے جب ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور ابن عباس کا ایک نام تھا کہ بہت پڑھے لکھے اور بہت قابل انسان ہے. ابن عباس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن عباس ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا علی سے تقابل کیا ہے؟ تمہارا جو ہے وہ علی سے کیا تقابل ہے؟ تو ابن عباس کہنے لگے ہاں یہ بات صحیح ہے، کہاں خطرے کا کہاں سمندر سے تقابل ہو سکتا ہے. خطرے کا جو ہے وہ سمندر سے کہاں تقابل ہو سکتا ہے، کہاں ملاپ ہو سکتا ہے؟ تو ابن عباس وہ کہنے لگا ہاں میں بھی تو یہی کہہ جاتا ہے، کہاں تم اور کہاں علی. آنے والے نے کہا کہ ہاں کہاں تم کہاں علی. مفہوم سمجھ گیا میرا مجمع میرے خیال سے؟ میں جو کہنا چاہتا تھا، آنے والا ابن عباس کو علی سے بھی بڑا عالم سمجھتا تھا. آنے والے نے آ کے کہا تو ابن عباس نے ایک بار اس کی طرف پلٹ کر دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا میں تو سوچتا تھا کہ تو تھوڑا سے وہ ہے، یعنی ناسمجھ ہے کہ تو نے یہ ایسا کوشچن مجھ سے کیا تھا کہ تمہارا علی سے مقابلہ کیا، لیکن میں اب یہ سمجھا ہوں کہ تو ناسمجھ نہیں بلکہ بیوقوف ہے. تو بلکہ ناسمجھ نہیں ہے کہ بلکہ بیوقوف تو ہے کہ تجھے یہی نہیں تمیز کہ کہاں وہ سمندر اور کہاں میں خطرہ. اب ابن عباس سے ایک روایت ہے، میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ مسجد کوفہ ہے اور شام کا وقت ہے. مغرب کی نماز جو ہے وہ ختم ہوئی اور عشاء کی نماز میرے مولا پڑھ کے جو ہے وہ ابن عباس آئے. مولا دست ادب جوڑ دی ابن عباس نے. مولا مجھے آج سورہ حمد کی تفسیر بتا دیجیے. تو امیر کائنات نے کہا ابن عباس کیا تم سورہ حمد کی تفسیر سننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی میرے مولا میں آج سورہ حمد کی تفسیر آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. اب جو ہے ابن عباس، مولا متقیان نے ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس بیٹھ جاؤ. ابن عباس بیٹھ گئے. اب میرے مولا نے جو ہے ابن عباس کو تفسیر بیان کرنا شروع کیا. تفسیر بیان کر رہے ہیں، یعنی بیان کرتے کرتے میرے مولا نے کہا ابن عباس چلو نماز کا وقت ہونے والا. تو ابن عباس اتنا محو ہو گئے تھے تفسیر سننے میں، اتنی ان کی جو ہے توجہ بڑھ گئی تھی تفسیر سننے میں کہ ابن عباس کو احساس ہی نہیں ہوا. جیسے ہی میرے مولا نے کہا کہ نماز کا وقت قریب ہے ابن عباس، فوراً ہی جو ہے وہ ابن عباس پلٹ کر کہتے ہیں کہ مولا نماز صبح کا وقت قریب آ گیا. مولا نماز صبح کا وقت قریب آ گیا. تو میرے مولا کہتا ہے ہاں نماز صبح کا وقت جو ہے ابن عباس قریب آ گیا ہے، نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اب جیسے ہی جو ہے یہ سنا تو کہنے لگے مولا میں نے تو آپ سے بسم اللہ کی تفسیر کہا تھا، میں نے آپ سے تو بسم اللہ کی تفسیر سنانے کے لیے کہا تھا. مولا آپ تو صرف بسم اللہ یعنی سورہ حمد کی تفسیر سنانے کے لیے کہا تھا، آپ تو صرف بسم اللہ ہی کی تفسیر بیان کرتے رہے. یعنی پوری رات گزر گئی آپ صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے رہے. اب ابن عباس جیسے ہی چلے تو میرے مولا نے روکا. ابن عباس رکو، اگر تم یہ سننا ہی چاہتے ہو تو سنو. اگر میں صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا رہوں، سورہ حمد کی نہیں، صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا رہوں اور تم سارے صحابہ مل کر لکھو، اس کے باوجود 70,000 اونٹوں پر اگر اس کو لاد دیا جائے تو وہ لد جائیں گی، اس کے بعد بھی میرا بیان بسم اللہ کی تفسیر میں ختم نہیں ہوگا. یعنی علم علی محمد و آل محمد صلوات. ابن عباس سنو،
اگر اس بسم اللہ کی یعنی 70,000 اونٹوں پر بھی اگر لاد دیا جائے تب بھی میرے بیان میں کمی نہیں آئے گی۔ اب یہ سمجھ لیجئے علم علی کا کیا عالم تھا، یعنی کس قدر علم رکھتے تھے علی ابن ابی طالب۔ یعنی ابن عباس سے کہنے 70,000 اونٹ کو اوپر تفسیر صرف بسم اللہ کی، پورے حمد سورہ کی نہیں، صرف بسم اللہ کی۔ اور اس کے بعد جب ابھی جانے لگے تو ایک سوال پوچھا تو میرے مولا نے مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا اے ابن عباس اور پھر سنو، تمہیں پتہ ہے ابن عباس کہ پروردگار عالم نے تمام قرآن کا علم جو ہے وہ سورہ یاسین میں رکھا ہے، یعنی قرآن کا جو دل ہے ابن عباس وہ سورہ یاسین ہے، اور جو ہے جو سورہ یاسین کے اندر ہے وہ پروردگار عالم نے سورہ حمد کے اندر رکھا ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ پورا اٹھا کر پروردگار عالم نے اس کا علم بسم اللہ میں رکھا ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے اے ابن عباس جو بسم اللہ کے نیچے جو ہے تمہیں نقطہ دکھائی پڑ رہا ہے، اے عباس اے ابن عباس پورے قرآن کا علم جو ہے اس نقطے کے اندر ہے، اور انا نقطۃ الذی بالتحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو اس با کے نیچے ہوں۔ انا نقطۃ الذی بالتحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو اس با کے نیچے ہوں۔ واقعی اگر ہم غور کریں تو علی کی فضیلت بہت ہے۔ ہماری زبانیں علی کی فضیلت کے لیے ملتا ہے کہ اگر علی کی فضیلت لکھنے کے لیے جو ہے تمام دریا جو ہے وہ قلم، تمام دریا سیاہی بن جائے، اور تمام قلم جو ہے وہ تمام درخت جو ہے قلم بن جائے، اور تمام جو ہے جنات اور انسان مل کر لکھے، اس کے بعد بھی علی کے فضائل کم نہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا، خود مولا متقیان کا بہت سی جگہوں پر ایسا وہ ہے کہ اگر میں اپنے فضائل، اور خود پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اگر میں علی کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی یہ عالم ہے۔ آپ دیکھیے کہ واقعی وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ غور کریں کہ اس علی کی مظلومیت پر بڑا سخت ہوتا ہے کہ کائنات میں جس کے اتنے فضائل ہوں، اور جس کے لیے جو ہے اتنی حدیثیں آئی ہوں، اور جس کو بعد رسول مسلمانوں نے چین سے جینے نہیں دیا۔ حقیقت بہت سخت مرحلے ہوتے ہیں۔ ہاں، شب آج روز ضربت ہے، بہت مشکل تھا علی ابن ابی طالب کا اس دنیا سے جانا، بہت مشکل تھا۔ 47 ہجری میں جب مولا متقیان مسجد میں گئے ہیں، مسجد میں رمضان میں مسجد میں مولا جایا کرتے تھے، اور 47 ہجری کا جو رمضان آیا ہے، راوی کہتا ہے کہ اس میں علی کے گفتار میں، علی کے کلام میں تبدیلی ہم نے دیکھی، اور وہ کیسی تبدیلی تھی؟ وہ اس طریقے کی تبدیلی تھی کہ علی رمضان میں پہلے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، تمام چیزیں کرتے تھے، اس کے بعد یہ کہتے نظر آتے تھے یہی وہ رمضان ہے کہ جس میں میں آپ تمام لوگ سے جدا ہو جاؤں گا، یعنی یہی وہ رمضان ہے کہ جس میں عنقریب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ یہ مولا متقیان کا 47 ہجری میں یعنی ایک
الگ طرز عمل لوگوں نے دیکھا، اور واقعی یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جب علم ہو جائے کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ رمضان کی 18 تاریخ بہت ہی زیادہ سخت مولا متقیان کے لیے تھی. یہ رمضان جس طریقے سے قریب آ رہا تھا، میرے مولا جو ہے تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، اور خود 13 رمضان سے اپنے تمام اولادوں کو مولا متقیان نے جمع کیا اور وصیت جو ہے وہ لکھوانے لگے. مولا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور بھی جتنے ان کے بچے تھے ان سب کو جمع کیا مولا نے، اور ان سے 13 رمضانوں سے وصیت لکھوا رہے ہیں اپنے مولا. یہ بہت سخت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ 18 رمضان روزے ضربت کا دن ہے، یعنی آج کی جو صبح گزری ہے وہ یوم ضربت کے دن کو یاد کرتی ہے. ہاں، یہ وہی تاریخ ہے کہ جس میں کائنات کے امیر کو ضربت لگی ہے. ہاں عزیزو، علی ہیں. آج کی جو کل کی رات گزری ہے، اس رات میں علی جو ہے کبھی گھر میں جاتے ہیں اور کبھی باہر آتے ہیں. ہاں، کل کی رات جو گزری ہے، ہاں علی جو ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کیاں جو ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کیاں مہمان تھے. ہاں، علی جب دسترخوان پر افطار کے لیے پہنچے ہیں تو ام کلثوم نے 2 پیالے، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں نمک پیش کیا ہے. ہاں، جب میرے مولا کے سامنے 2 غذا آئی ہے تو ام کلثوم کو میرے مولا بلاتے ہیں. بلانے کے بعد کہتے ہیں کلثوم بیٹا، کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارا باپ ایک وقت میں 2 غذا کھاتا ہو؟ ہاں، میں کہوں گا سلام ہو امیر کائنات پر کہ جو رات بھر اپنے کندھوں پر یتیموں اور مسکینوں کے گھر کھانا پہنچاتا ہو. ہاں، وہ ایک وقت میں 2 غذائیں نہیں تناول فرما رہا ہے. ہاں، ایک بار ام کلثوم بیٹی تھی نا، جلدی سے سوچا کہ نمک کا پیالہ ہٹا لے تاکہ میرا بابا دودھ پی لے. ہاں عزیزو، جیسے ہی نمک کا پیالہ اٹھانے لگی، علی نے ام کلثوم کو روک دیا. اے ام کلثوم، یہ دودھ ہٹا لو، علی کے لیے یہ نمک کافی ہے. ہاں عزیزو، جسے ام کلثوم کہتی تھی ہاں بابا اس سے پہلے بھی ہمارے گھر پہ آئے ہیں لیکن آج کچھ انداز بدلا ہے. ہاں بابا، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ہاں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کلمہ استسقا جاری کرتے ہیں. ہاں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ. ہاں، محبان علی آپ بیٹھے ہیں پرسہ دینے کے لیے. ہاں، محبان علی آج پرسہ دیجئے. ہاں، زینب کو پرسہ دیجئے، ام کلثوم کو پرسہ دیجئے. ہاں، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں جو ہے حسین یتیم ہو جائیں گے، زینب یتیم ہو جائیں گی، ام کلثوم یتیم ہو جائیں گے. ہاں، ابو الفضل العباس یتیم ہو جائیں گے. ہاں، جس کو علی نے اپنی تمنا نے مانگا تھا اسے عباس کہتے ہیں. ہاں، عباس کے اوپر کیا گزرے گی جب یہ منظر عباس دیکھیں گے. ہاں، صبح صادق نمودہ، ہاں شام ہوتی ہے. ہاں، علی کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں، کبھی گھر کے باہر آتے ہیں. بس ایک جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزیزو، تاریخ نے لکھا ہے کہ علی گھر کے اندر ہی تھے کہ باہر تلواروں کی جھنکار نظر سنائی دیتی ہے. علی کہتی بیٹی ام کلثوم، کیا تمہیں خبر ہے، کیا تم سن رہی ہو؟ باہر سے تلواروں کی آوازیں نظر آ رہی
نظر آ رہے ہیں مولا مستقل لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رمضان میں ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے اے میرے مولا میرے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے حملہ کر لے ہاں عزیزو تاریخ نے لکھا ہے مولا حذیفہ کو دیکھتے ہیں حذیفہ کو دیکھنے بعد میرے مولا کہتے ہیں اے حذیفہ میں تمہارا کون ہوں ایک بار حذیفہ مولا کی طرف دیکھتے ہیں اے مولا آج تک آپ نے ایسے بات تو نہیں کری ہے مجھ سے اے مولا آج تک آپ نے تو مجھ سے ایسی گفتگو نہیں کری ہے حذیفہ کہتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے امام ہیں کہتے ہیں امام وقت کا حکم ہے حذیفہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ ہاں حذیفہ واپس آئے تاریخ نے کچھ اس طریقے سے رقم کیا ہے کہ حذیفہ واپس آئے تو حذیفہ کی زوجہ ہے اپنے آنگن میں ننگے پاؤں ٹہل رہی ہے جیسی حذیفہ کو واپس دیکھا اے حذیفہ تم امام کی نصرت کے لیے نہیں گئے حذیفہ تم نے سنا ہے نا کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں امام مستقل یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تم سے جدا ہو جائیں گے ہاں عزیزو تاریخ نے لکھا ہے حذیفہ نے کہا میں گیا تھا لیکن ہمارے امام نے ہمیں خود واپس کر دیا ہاں حذیفہ آئے ہیں بس حذیفہ کچھ دیر کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگی ہاں بس حذیفہ کی بیوی توڑتی ہوئی آئی اے حذیفہ غضب ہو گیا کیا تم اس آواز کو سن رہے ہیں حذیفہ اٹھے ایک آواز بلند تھی الا قتل الامیر المومنین امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہاں حذیفہ مسجد کی طرف بھاگے لا لعنت اللہ کہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو 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 ہاں محمد کے علمدار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر
کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، اس سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو، جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو، کوفہ و کرب و بلا شام سے آتی ہے صدا، کوفہ و کرب و بلا شام سے آتی ہے صدا، اجڑ سادات کے گلزار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار 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 کا ماتم کر لو، ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے کردار کا ماتم کر لو، علی مولا علی یا 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 علی مولا علی، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، 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 عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے
تو خوشیاں منا رہے ہیں کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا سجدے میں جو علی پہ ہائے ظلم ڈھا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں حرب و جم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی احمد کے بعد زہرا اب چل بسے علی بھی آثار پنجتن کے ظالم مٹا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں یا علی مولا یا علی مولا حیدر 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 مولا یا علی مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا